الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم فتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم۔ دوستو، یہ آیت جہاد سے متعلق ہے، اور جہاد شریعت اسلامی میں کس لیے ہے، قرآن پاک میں، حدیث پاک میں اس کا ذکر کس لیے ہے، وہ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتلایا تھا۔ اور ان باتوں کو یاد رکھو۔ اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ آپ سے بات کرے تو آپ کے دل میں شک و شبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر شک و شبہ پیدا ہوا تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ سمجھیے پہلے باتیں، 26 آیتوں کو قرآن پاک سے نکالنا، اس کا مطالبہ جس نے بھی کیا، اور پھر اس کی حمایت جن لوگوں نے بھی کی، تو اگر ہمیں اس بارے میں ذرا بھی تردد ہو جاوے کہ 26 آیتیں غلط ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، ان کی وجہ سے دنیا کے امن و امان میں خلل ہے، یا کم از کم ہمارے دل میں یہ بات آ جاوے کہ اگر ان آیتوں کو نکال دیا جاوے تو ہندوستان میں امن و امان ہو جاوے گا، سب لوگ مل جل کر رہنے لگیں گے، اس طرح کی باتیں اگر دل میں آ گئی تو دوستو ایمان ختم ہے۔ پہلے جب بات چل رہی ہے تو سنیے، میں نے سنا ہے کہ بہت سے لوگ، ہندو پنڈت اور دوسرے لوگ، اپنے کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتے ہیں۔ ہوگی کوئی بھی وجہ؟ اور میں نے سنا ہے کہ بہت سے ہندو لوگ، پڑھے لکھے لوگ، الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ کو یاد کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ، اور پڑھتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ قل هو اللہ احد کو پسند نہیں کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کتنے بھی پسند کریں، اور سورہ فاتحہ اور الحمد شریف کو کتنے بھی پسند کریں، لیکن قل هو اللہ احد کو پسند نہیں کریں گے، بلکہ اگر ان کا بس چلے تو وہ یہی مطالبہ کریں گے کہ اس کو قرآن پاک میں سے نکال دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ اخلاص اور قل هو اللہ احد، اس کا حاصل تو یہ ہے کہ اللہ تو یکتا ہے، اکیلا ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، اکیلا تنت۔ تو کروڑوں معبودوں کی عبادت کرنے والے اس کو کیوں پسند کریں گے؟ جی ہاں، بات سنیے، سمجھیے، یاد رہیں گی انشاءاللہ یہ، اور وقت پر اپنا بھی یاد آ جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش مکہ کا جھگڑا شروع ہوا۔ پہلے تو ہم تمہیں نبی نہیں مانتے، جھگڑا چلتا رہا، پھر آپس میں کچھ نہ کچھ وہ ڈھیلے پڑتے رہے، آخر میں انہوں نے ایک بات کہی، اچھا جی بس ہم آپ کو سبھی کچھ مان لیں گے، سب کچھ مان لیں گے، آپ جو بھی کچھ کہو گے، بس آپ ہمارے بتوں کی برائی نہ کیا کرو، یوں نہ کہا کرو کہ اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، بھائی یوں نہ کہا کرو۔
ہم آپ کی ساری بات مان لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا چلو پھر ایسا کر لیا کریں گے، ایک دن ہم آپ کے اکیلے معبود کی عبادت کیا کریں گے، اور ایک دن ہم تم سب مل کے ان بتوں کی عبادت کیا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا تم ان کی برائی کرنا چھوڑ دو، اور جب آپ وہاں سے گزرا کرو تو پیار سے محبت سے ان پر ہاتھ رکھ دیا کرو۔ کہا کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تب ان کا جھگڑا یہ رہ گیا تھا کہ ایک خدا کیوں مانتا ہے یہ، ہم جب ہزاروں مانتے ہیں تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ توحید پر دلالت کرنے والی، توحید کو بیان کرنے والی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ قرآن پاک میں نہیں رہنی چاہیے۔ جی یہود کی حرکتیں بیان کی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں، آپ نے سنی تفسیر شروع میں بہت ذکر آیا ان کا، آگے بھی آئے گا۔ وہ غلط سلط باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، قرآن میں کہتا کہ نہیں دی۔ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کہ مریم نے زنا کیا تھا اس سے عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، وہ یوں کہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک یوں کہتا ہے کہ مریم پاک دامن ہے بالکل۔ اللہ نے کسی دوسری عورت کا قرآن پاک میں نام نہیں لیا، لیکن مریم کا کثرت سے نام لیا، ایک پوری سورت ان کے نام ہے سورہ مریم، ان کی پاک دامنی بیان کی۔ تو اس طریقے سے یہود کچھ کہیں گے، مشرک اور بت پرست کچھ کہیں گے، تو پھر قرآن کریم میں رہ کیا جائے گا؟ بس دعائیں اور مناجات۔ تو بہرحال اس کا مطالبہ کہیں سے کہیں کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے صحیح، تاکہ کم از کم ہمارا ایمان باقی رہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جہاں کہیں ضرورت پیش آوے ہم وہاں اپنی بات ثابت کر سکیں۔ اس لیے آیات جہاد کو دھیان سے سنیے گا، خوب دھیان سے سنیے گا۔ جہاد کی غرض وہ میں نے بتا دی تھی، جس کا حاصل کیا تھا؟ ظلم کو دور کرنا، امن قائم کرنا، بغاوت ختم کرنا، امن قائم کرنا، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، یہ بتایا تھا میں نے آپ کو۔ اب آپ ان آیتوں کے بارے میں سنیے گا، صرف ترجمے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بلکہ ان کا جو شان نزول ہے، یعنی جس موقع پہ یہ نازل ہوئی ہیں وہ سن لیجیے گا، پھر سب بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ ترجمے ہی سے مطلب بھی سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے 6 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اس کی بنیاد پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اصرار پر آپ عمرہ کرنے کے لیے چل دیے تھے۔ اس عمرے میں قریش مکہ رکاوٹ بن گئے تھے، اور حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوئی تھی۔ جو ہوا تھا اس میں اصل بالکل آخری بات یہ تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، آپ اس سال واپس جائیں گے ایسے ہی، اور اگلے سال انہی دنوں میں آ کر آپ عمرہ کر لیں گے۔ اور جو شرطیں تھی وہ بھی ہے، قصہ لمبا ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ تھی۔ تو اگلے سال جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عمرے کے لیے چلنے لگے تو ان کے دلوں میں خیال پیدا ہوا، نمبر 1 کہ بھائی ان کے عہد و پیمان کا کوئی اعتبار نہیں، ہو سکتا ہے امسال بھی وہ ہم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے دیں یا داخل ہونے نہ دیں، عمرہ کرنے دیں یا عمرہ نہ کرنے دیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ پچھلی مرتبہ تو صلح ہو گئی تھی، شاید اب کہ پھر کسی طور پر صلح نہ ہو، چونکہ عہد و پیمان کو توڑ دینے کے بعد، معاہدہ توڑنے کے بعد تو پھر معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ تھا۔ دوسرا اچھا اب انہیں عمرہ کر وہ لڑنے میں کیا رکاوٹ مانے تھی؟ وہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں
جو بیت اللہ ہے نا، بیت اللہ، اس کے ارد گرد بہت بڑا علاقہ ہے ایک، وہ علاقہ حرم کہلاتا ہے. اس میں نہ ہری گھاس کاٹ سکتے، نہ ہرا درخت کاٹ سکتے، نہ شکار کر سکتے، نہ کسی سے لڑ سکتے، نہ اپنے دشمن کو دیکھ کے بھی اس کو قتل نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ. وہ امن کی جگہ ہے. تو حرم میں اگر قتال کی نوبت آ گئی، لڑائی کی نوبت آ گئی، تو ہم حرم میں کیسے لڑیں گے؟ حرم کے احترام کے خلاف ہے لڑنا. اور وہ لوگ حرم کا احترام اگرچہ کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ پابند کسی کے ہے نہیں، وہ حرم کی حرمت کو پامال کر کے ہم سے لڑنے لگیں گے. تو ہم ان کا جواب دیں یا نہ دیں، ہم لڑیں یا نہ لڑیں، ہم ان کو قتل کریں نہ کریں. یہ شش و پنج ان کے دماغ میں تھی. ایک دوسرا مسئلہ اور بھی ہے، وہ اس کی ضرورت آگے پڑے گی، لیکن آج ہی بتا رہا ہوں میں اس کو. ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے ہیں. اگرچہ نام سے آپ سمجھ گئے ہوں کچھ نہ کچھ. ذی الحج جس میں حج ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، اور اس سے پہلا مہینہ ذی قعدہ کہلاتا ہے، اور اس کے بعد کا مہینہ محرم کہلاتا ہے. 3 مہینے تو یہ، اور ایک رجب، شعبان جو ہوتا ہے نا، رمضان سے پہلا مہینہ شعبان، جس میں شب برات مناتے ہیں، اس سے پہلا مہینہ کہلاتا ہے رجب. یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کا بہت زمانے سے احترام چلا آ رہا ہے. اور اس زمانے میں، ان 4 مہینوں میں، زمانے جاہلیت میں بھی لوگ لڑتے نہیں تھے، جنگ نہیں کرتے تھے. مثال کے طور پر وہ لڑ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، چاہے کسی کی ہار ہو رہی ہے، کیا کوئی جیت کے قریب ہے، کچھ بھی، اور رجب کا چاند نظر آ گیا یا ذی قعدہ کا چاند نظر آ گیا، تو سب لڑائی چھوڑ دیتے تھے. ان محترم مہینوں میں لڑتے نہیں تھے وہ. یہ اچھا، یہ مہینے تھے جن میں احرام باندھ کر عمرے کے لیے چلے تھے. ذی قعدہ تو محترم مہینہ ہے، اسلام میں بھی اس کی حرمت باقی. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ کہنے کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں اور ان چیزوں کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن کب وہ ان کی حرمت کو پامال کر دیں اور کب اس کی خلاف ورزی کر کے وہ جنگ لڑنے پر آمادہ ہو جائیں، کچھ پتہ نہیں. تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تھے سوال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دماغ میں. تو یہ آیت شریفہ نازل کی، اور اس میں تفصیل سے بہت سارے احکام بیان کیے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا ان کو. اس سب کا حاصل یہ ہے کہ دیکھو، آپ جاؤ، احرام باندھ کر جاؤ، عمرہ کرنے کے لیے جاؤ. اگرچہ یہ احترام واجب الاحترام مہینے ہیں، لیکن تم جنگ کی ابتدا نہ کرنا. اگر وہ جنگ کرنے پر آمادہ ہو جاویں تو تم پھر ان واجب الاحترام مہینوں کا خیال مت کرنا، تم بھی ان کی لڑائی کا جواب دینا، اور ان واجب الاحترام مہینوں کے اندر تم بھی ان سے لڑنا. اللہ نے یہ اجازت ان کو مرحمت فرمائی. اور اسی طریقے سے اس کو آپ سمجھ لیجئے گا، حرم اور پھر حدود حرم، حرم کی جو حدود ہیں، ہاں، حدود حرم میں تم کسی کو مت قتل کرنا اور کسی سے مت لڑنا. لیکن اگر حدود حرم کے اندر بھی وہ تم پر حملہ کرے، تمہیں کسی کو قتل کرے، لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو تم بھی حدود حرم کے اندر ہی اس لڑائی کا جواب دینا اور تم بھی ان کو قتل کر دینا. یہ ہے. اور اگر فتنے کو ختم کرنے کے واسطے اس کی ضرورت پڑے کہ تم ان کو مار مار کے مکے سے باہر نکال دو، تو اس کی بھی تمہیں اجازت ہے. جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، یعنی مکہ مکرمہ سے، مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آنے پر مجبور ہو گئے، تم بھی ان کو وہاں سے نکال سکتے ہو مار مار کے. ان میں یہ اجازت مرحمت فرمائی ہے. دیکھو، آگے چلنے سے پہلے میں آپ سے ہی سوال کروں، آپ اس پر بالکل نیوٹرل ہو کے، خالی ہو کے سوچو کہ اس میں برائی کیا ہے. یعنی صرف ایک عقیدے کی بات نہیں،
بالکل خالی عقل سے سوچو کہ آخر اس میں برائی کیا ہے، آخر اس کو دنیا کا کون سا قانون برا کہے گا، آخر ان کو دنیا کے کون سے اخلاقیات ہیں جو برا کہہ سکتے ہیں، اس کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو بالکل اصول ہے۔ ہاں، اگر آپ کے سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، اگر آپ کے گھر پہ کوئی آوے اور آپ کو اپنی جان بچانے کے واسطے گولی چلانی پڑے، بلکہ اس کو جان سے مارنا پڑے، تو آپ گولی چلا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں اس کو، یہ ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے یہ بات۔ اب اگلی ایک بات اور سمجھتے چلو، جس سے بعض لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ میری اور آپ کی لڑائی ہو، چاہے تو لڑائی ہوگی دکان پہ، تم کہو گے دکان میری ہے، میں کہوں گا دکان میری ہے، تو لڑائی کی وجہ دکان یا کسی اور بات پہ ہوگی، مکان پہ ہوگی، پیسے پہ ہوگی، کسی اور حق پہ ہوگی، یعنی لڑائی کی کوئی وجہ ہوگی۔ ہاں، تو دیکھو ملکوں میں جو عام طور سے جنگ ہوتی ہے اور حکومتوں میں جو عام طور سے جنگ ہوتی ہے وہ زمینوں کی بنا پر ہوتی ہے، اور ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ فلاں بادشاہ کیوں ہے، بادشاہ میں بنوں گا، اور اس کا اتنا بڑا ملک کیوں ہے، اس پہ حکومت وہ کیوں کرتا ہے، میں کروں گا۔ یعنی صرف بادشاہت مقصود ہوتی ہے جنگ سے، اور کسی ملک پر قبضہ کرنا مقصود ہوتا ہے جنگ سے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اسلام کے دشمن مسلمانوں سے دشمنی جو کرتے ہیں وہ صرف اسلام کی بنیاد پر کرتے ہیں، صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ چنانچہ سمجھو آپ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو مکے والوں کو پریشانی کیا تھی؟ اگر یہ سب ایمان میں داخل ہو بھی رہے تھے، ان کو پریشانی کیا تھی؟ نہ ان کی حکومت چھین رہی تھی، نہ ان کے گھر بار چھینے جا رہے تھے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں کیا حال رہا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سوائے کچھ مجبور اور معذور لوگوں کے سب مدینہ منورہ چلے گئے، تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، درمیان میں کئی سو کلومیٹر کا فاصلہ ہو گیا، معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی مکے والے چین سے نہیں بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد اگلے ہی سال جنگ بدر ہوتی ہے، سن 2 ہجری میں، مکے والے چڑھ کر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان چڑھ کر نہیں آتے، اس سے اگلے سال جنگ احد ہوتی ہے، مکے والے ہی چڑھ کر جاتے ہیں وہاں، مسلمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چڑھ کر جاتے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کے آس پاس جو یہود تھے خیبر میں، مدینہ منورہ کے آس پاس، انہوں نے اور عرب کے دوسرے سب قبیلوں نے مل کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، جس کو آپ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے نام سے کہتے ہیں۔ آخر ان کو پریشانی کس بات کی تھی؟ اسلام سے، اور ایک موہوم سا خطرہ کہ اگر ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تو یہ ہم سے حکومت چھین لیں گے، اگر ان کی اکثریت ہو گئی تو حکومت ان کی ہوگی، بس یہ ایک انجانہ سا خوف، ورنہ اصل بنیاد جو تھی وہ اسلام ہے، اسلام کی وجہ سے دشمنی۔ اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ دیکھو اسلام کیا کہتا ہے، ملک آپ کا آپ کو مبارک، ہمیں 1 انچ نہیں چاہیے، بس آپ 2 کام کر لو۔ پہلا کام، آپ بھی مسلمان ہو جاؤ، ہم بھی مسلمان، آپ بھی بھائی ہم بھی بھائی، جو قانون ہمارے لیے وہ قانون آپ کے لیے، اور امن چین سے رہو۔ اور اگر آپ مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو نہ ہو، جس دین جس مذہب پر آپ ہیں اسی دین مذہب پر رہو، بس اتنی بات کہو کہ ہم سے صلح کر لو، کہ نہ تم ہمارے ساتھ لڑو گے نہ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ اب بتائیے اب کیا چاہیے اس میں اور کیا برا ہے اس میں؟ یہ ہے۔ تو جو آدمی ان دونوں میں سے کسی چیز پر تیار نہ ہو،
اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچتا رہے، آگے آئے گا وہاں بتاؤں گا تفصیل سے آپ کو، شرارت کرتا رہے، ظلم و تشدد کرتا رہے، منصوبے بناتا رہے، تو پھر اس کے بعد علاج کیا ہے اس کا سوائے اس کے کہ یہ ہے۔ تو ان کو آپ یہ سوچ سکتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ بالکل فطرت کے مطابق، عقل کے مطابق قانون ہے، اور جس پر دنیا کا عمل ہے اس کے مطابق ہے، اس سے الگ ہٹ کے کوئی نہیں ہے۔ اب چلو ترجمہ، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کی راہ میں تم بھی لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑائی کریں۔ بالکل صاف بات ہو گئی، کوئی وہ نہیں، کسی قرآن پاک میں ترجمہ دیکھ لینا۔ بس ایک بات اور رہے گی، اس کو غور کریو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک لفظ زیادہ کیا، اللہ کی راہ میں تم بھی ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑے، تو اللہ کی راہ میں یہ لفظ بڑھا دیا۔ ہاں، یہ کیوں؟ کیا مطلب ہے اللہ کی راہ کا؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، نہ کہ صرف حکومت کے لیے۔ یہ وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی، نہ کہ حکومت کے لیے۔ دیکھو یہاں جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن کیا کہا جا رہا ہے آگے؟ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے تجاوز مت کرنا، حد سے آگے مت بڑھنا۔ ہاں، کیا مطلب؟ اللہ رب العزت نے اور قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریح کرتے ہوئے جنگ کے بھی کچھ اصول متعین کر دیے ہیں، اور جب کوئی لشکر جایا کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کرام ہمیشہ ان کو وہ قانون یاد دلایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کھیتیوں کو، باغات کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ مثال کے طور پر ظلمن، زور زبردستی کسی سے کھانے پینے کی کوئی چیز مت لو۔ طور پر عورت جو اس وقت جنگ نہیں لڑتی تھی، تم عورت کو مت قتل کرنا، چونکہ وہ لڑتی نہیں، وہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، لہذا تم بھی اس کو قتل مت کرنا۔ ہاں، اگر مان لو ایسی پوزیشن آ جاوے کہ عورتیں بھی تلوار لے کر میدان میں آ جاویں، پھر تو نمٹنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے بچوں کو قتل مت کرنا، چاہے وہ میدان جنگ میں بھی ہوں، بچوں کو قتل مت کرنا۔ عام طور سے وہ ناسمجھ بچے ہیں، وہ لڑیں گے نہیں، وہ تو نامعلوم کس طریقے سے ساتھ ہیں، ان کو قتل مت کرنا۔ اسی طریقے سے عام طور سے جو مذہبی لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں، آج کی تو بات نہ سوچنا، آج کا تو معاملہ بالکل الگ ہو رہا، راہب لوگ، تارک الدنیا لوگ، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا کہ کس کی حکومت بن رہی ہے، کس کی حکومت گر رہی ہے، کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے۔ وہ تو دنیا چھوڑ چھاڑ کر اپنا الگ عبادت کرنے لگتے تھے، وہ تارک الدنیا کہتے، راہب کہتے یہ۔ تو چونکہ وہ لڑتے نہیں ہیں تو تم بھی ان سے مت لڑنا، تم بھی ان سے مت لڑنا۔ اگر کوئی معاہدہ تمہارے درمیان ہو جاوے، عہد و پیمان ہو جاوے، تو اس کی خلاف ورزی مت کرنا۔ یہ چند اس وقت جو مجھے یاد آ گئے وہ بات آپ کو بتا دی۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ہیں جو محنت مزدوریوں کے واسطے رکھے جاتے ہیں، بستیوں میں رکھے جاتے ہیں یا رکھے جاتے تھے، کئی دور دراز سے لا کر یہاں آباد کیے جاتے تھے کہ آپ ہمارے باغوں میں کام کرو، ہماری کھیتیوں میں کام کرو، ہمارے فلاں کام میں کام کرو۔ چونکہ نہ وہ لڑتے تھے تو تم ان کے ساتھ مت لڑنا، ان کو نہ غلام بنانا، گرفتار کرنا، نہ ان کو قتل کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اتنی ہدایتیں ہیں، کسی کو زندہ مت جلانا، یہ بہت ساری ہدایتیں ہیں جو ان کو دی جاتی تھی۔ تو دیکھو آیت میں حکم کیا، وَلَا تَعْتَدُوا،
جو قانون نے آپ کے لیے حد مقرر کر دی ہے اس حد سے آگے مت بڑھنا، جس کو ہم مختصر لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ حد سے تجاوز مت کرنا، ولا تعتدوا۔ بتاؤ جی ایک اور بات سنو، جی ہاں، جو کوئی امان مانگے اور یوں کہہ دی میں لڑنے کا نہیں آپ سے، آپ مجھے امان دے دو، ٹھیک جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اگر اسلامی لشکر کے کسی ایک سپاہی نے بھی کسی کو امان دے دی تو دے دی، اب اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ اتنے قانون ہیں، اب ان سب کو سوچو کہ یہ کیا ہے۔ جی بولا تھا، اور آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ رب العزت حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو کتنی بڑی دھمکی دے دی۔ جی اب آگے چلو، اگلی آیت کے بارے میں خاص طور سے آپ سے کہوں گا اس کو ضرور سمجھیو، چونکہ اس آیت شریفہ کو بہت لوگ غلط محمول کرتے ہیں، اس کا مطلب غلط بیان کرتے ہیں۔ یوں کہ قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ کافر جہاں بھی ملے پکڑو اور مارو، کافر جہاں بھی ملے پکڑو اور مارو، کچھ ہے بھی ترجمہ اسی طرح کا، لیکن وہ جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے مہینے میں ان کو قتل کیا جاوے یا نہ کیا جاوے، یہ سوال تھا صحابہ کے ذہن میں، اور حدود حرم میں ان کو قتل کیا جاوے یا نہ قتل کیا جاوے، یہ تھا صحابہ کرام کے ذہن میں سوال یہ تھا۔ اب وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، لیکن قرآن پاک میں تو اب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اور قتل کرو تم ان کو جہاں پاؤ، یعنی اگر وہ حرم کے اندر آپ سے لڑے تو حرم کے اندر بھی تم ان کو قتل کر سکتے ہو، اور حرم کے باہر وہ تم سے لڑے تو تم حرم کے باہر بھی ان کو قتل کر سکتے ہو۔ آیت شریفہ کا مطلب تو ہے یہ، اور اس کا مطلب لوگ بیان کرتے ہیں وہ فتنہ پھیلانے کے واسطے یہ کہ قرآن پاک میں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کافر کو جہاں پاؤ وہیں قتل کر دو۔ چلو یہ تو بات ہو ہی رہی ہے، آپ سمجھ گئے اس آیت شریفہ کا مطلب۔ تو ایک بات اور میں بتاؤں آپ کو، کافر کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، ہاں ایک وہ ہے جو کافر ہم سے زبان سے وعدہ کر کے یا اپنے عمل سے یہ کہتا ہے کہ نہ میں تمہارے ساتھ لڑوں گا نہ تم ہمارے ساتھ لڑو گے، تو اس سے لڑنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اور ایک کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں قرآن پاک کی زبان میں اور اپنی زبان میں کافر حربی، یعنی جس قوم سے جس ملک سے ہم حالت جنگ میں ہیں، وہ بھی ہمیں جنگ کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہے، اور ہم بھی ان سے ان کی جنگ کا جواب دینے کے واسطے موقع کی تلاش میں ہیں، تو ان سے لڑنے کا حکم ہے، ہر کافر سے لڑنے کا حکم نہیں ہے، یہ ہے۔ اور تم قتل کرو ان کو جہاں پاؤ، یعنی حرم کے اندر یا حرم کے باہر، جہاں بھی وہ تم سے جنگ کرے وہ پہلا ہے تمہیں، اور تم ان کو نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ دیکھو اب آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بات غور کرنے کی ہے، میں کہہ چکا ہوں لیکن پھر سنیے گا اس کو، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور ابھی میں فتنہ کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اب بتاؤ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو اس بات کو بھی میں آپ کو بتا دوں، اور اس لیے بتا دوں کہ کوئی آپ کو خاموش کرنے لگے، لاجواب کرنے لگے لغت کی کتاب دکھا کر، یا کسی عالم کا معنی مطلب آپ کو بتا کر۔ ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا معنی مراد ہے؟ علماء کرام نے، مفسرین کرام نے، صحابہ کرام نے کیا مطلب لیا ہے تو وہ مراد ہوگا، نہ کہ جو جی میں آوے وہ مراد لے لے۔ تو دیکھو فتنہ کا ترجمہ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدو کے ترجمے میں جب آپ دیکھیں گے تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے شرارت۔
اور شرارت کا کیا مطلب؟ محض شرارت سے سمجھنا ہمارے خلاف منصوبے بنانا، لڑائی بھڑکانے کی کوششیں کرنا، یہ ہے وہ شرارت۔ ایک لڑائی تو نہ ہو، جنگ تو، لیکن ایک نیا مسئلہ، ایک نئی مصیبت، ایک نیا جھگڑا روزانہ کھڑا کرتے رہے، یہ مطلب ہوا شرارت کا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کا مطلب یہ ترجمہ یہ کرتے ہیں۔ اور حضرت مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں، انہوں نے اپنے ترجمے میں کیا اس کا ترجمہ؟ ظلم و تشدد۔ روز کا کسی پہ ظلم کر دیا، کسی کو مال چھین لیا، کسی کو جان سے مار دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر لی، کسی کو بے گھر کر دیا، یہ ہے وہ ظلم و تشدد۔ تو شرارت اور اسی طریقے سے ظلم و تشدد یہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس سے انسانوں کا امن اور چین تباہ ہو جاتا ہے، اور کوئی کام دنیا کا پھر اپنی جگہ اپنے ٹھکانے پر نہیں رہتا جب امن و امان ملک کے اندر نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہا کہ فتنہ ظلم و تشدد یا قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگلی بات دیکھو، بالکل اوپر تو ایک حکم دیا گیا ہے، اب اگلا حکم بالکل صاف صاف، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور مسجد حرام کے پاس، جس کو میں نے آپ کو سمجھا تھا حدود حرم میں، حرم کے علاقے میں تم کسی کو قتل مت کرنا، کسی سے مت لڑنا۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، حتیٰ کہ وہ تم سے حدود حرم کے اندر لڑے۔ اگر وہ حدود حرم میں تم سے لڑے تو تم ان سے لڑنا۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے حدود حرم میں لڑے اور تم سے وہ واجب الاحترام مہینوں میں لڑے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی ان سے لڑو، تم بھی ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اللہ کے احکام کا انکار کرنے والوں کی یہی سزا ہے، یہ فرمایا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے، یہ فرمایا۔ اب دیکھو ایک بات ہے غور کرنے کی، آپ کا ذہن تو ادھر نہیں چلا ہوگا، ہاں اگر وہ باز آ جائیں تو کہیں سے باز آ جائیں؟ اگر وہ باز آ جائیں تو پھر اللہ بہت بخشنے والا ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا، کہیں سے باز آ جائیں؟ یہ ہے، ہاں۔ تو دیکھو اگر آپ بالکل قریب کی بات لیں تو وہ جو آپ کو بتایا شرارت اور ظلم و تشدد سے باز آ جائیں تو تم بھی ان کے ساتھ پھر نہ کرو، اور اگر آپ شرارت اور ظلم و تشدد کی جڑ پہ جائیں، جو شرارت کا اور ظلم و تشدد کا سبب ہے یعنی کفر، اور وہ کفر سے باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو انعام سے بھی نوازے گا۔ یہ بات تو ابھی اور بھی رہ رہی ہے، لیکن چلو پوری نہیں ہو پاوے گی، بس یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ دوستو میں پھر عرض کرتا ہوں، امید تو یہی ہے خدا کی ذات سے کہ آپ کو پوری بات آسان الفاظ میں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر کسی کے کوئی سوال ہو تو وہ ابھی دعا کے بعد یا پھر کسی دوسری مجلس میں پوچھ لیں۔ اور میں پھر آخر میں آ کے تاکید کے طور پر کہہ رہا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے قرآن میں، ہماری حدیث میں، بلکہ جو ہمارا جو قانون ہے جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، فقہ اسلامی قانون، مسئلے مسائل، ان میں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کمی اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ بھئی ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے،
جو بھی کمی جس کو نظر آئے گی وہ اس نے اس کو سمجھا نہیں ہے، ادھوری بات سمجھی، یہ نہیں سمجھا کہ یہ حکم کن حالات میں ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہمیں اپنے دین پر فخر ہے، اپنے شریعت پر، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اور اپنے اللہ کے کلام پر، قرآن پاک پر فخر ہے، اور اس میں ایک انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے اندر تعصب بالکل نہیں ہے۔ یہ ساری انسانیت کے واسطے ہے اور ساری انسانیت کے بھلے کے واسطے ہے۔ آگے قرآن پاک میں بھی آئے گا انشاءاللہ العزیز۔